الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جس عقیدے پر کسی قسم کی کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہے نبوت اور ایک ہے کار نبوت، ایک ہے نبی اور ایک ہے نبی کا کام۔ نبوت کا دروازہ بند فرما کر اللہ نے نبوت کا کام علماء امت کے کندھوں پر لاد دیا ہے۔ جو کام پیغمبر کے ذمہ تھا وہ کام اب علماء کے ذمہ ہے۔ پیغمبر ہر قسم کی قربانی دیتے اور امت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے۔ آج علماء کی ذمہ داری ہے اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے آسانی مانگیں، اللہ سے آرام اور راحت اور سکون مانگیں اور دین کا کام کریں۔ اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے مشکل پریشانی ہو اس کو برداشت کریں، لیکن دین کے کام کو نہ چھوڑیں۔ دنیا بہت مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کے لیے آخرت تباہ نہ کریں، بلکہ آخرت کے لیے اس مختصر کی زندگی کو قربان کرنا سیکھیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے علوم نبوت کی دولت سے نوازا ہے۔ ضروری ہے علم نبوت بھی حاصل کریں، فکر نبوت بھی حاصل کریں۔ ایک ہے کڑن اور درد اور ایک ہے دین کا علم، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص کے پاس درد اور کڑن ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایک بندے کے پاس علم ہوتا ہے لیکن کڑن اور درد نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے کہ علم بھی ہو اور ساتھ کڑن اور درد بھی ہو۔ اگر آدمی کے پاس درد اور کڑن ہو، علم نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مثال آپ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بڑھیا ہیں، درد بھی ہے، کڑن بھی ہے، غم سے دل بھرا ہوا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی باز تھا، وہ اڑا اور باز گرا۔ اس نے اس باز کو دیکھ لیا۔ اس بڑی عورت نے دیکھا کہ باز کی چونچ بڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو اس کی چونچ کتنی لمبی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے کبھی اس کے چونچ کو ٹھیک بھی نہیں کیا، اس نے چونچ کو کاٹ دیا۔ پھر کہا دیکھو اس کے ناخن کتنے بڑے ہوئے ہیں، اس کے ناخن کبھی کسی نے نہیں کاٹے، وہ ناخن بھی کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا دیکھو بال کتنے بڑے ہیں، کبھی اس کی حجامت ہی کسی نے نہیں کی، اس کی حجامت بھی کر دی۔ تو جب باز کے بال بھی کاٹ دیں، باز کی چونچ بھی کاٹ دیں، باز کے ناخن بھی کاٹ دیں پنجے، تو نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ شکار کر کے کھا سکتا ہے۔ اس بڑھیا کے پاس غم تو تھا لیکن غم کے ساتھ علم نہیں تھا، تو جس کو وہ اصلاح سمجھ رہی تھی وہی فساد تھا۔ تو اگر کڑن ہو اور علم نہ ہو تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ بعض لوگوں میں کڑن ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، وہ حدود شریعت سے نیچے گر جاتے ہیں، حدود شریعت سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ وہ موجودہ امت کے طبقات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن امت کے اس طبقے کو سابقہ طبقے سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علامات قیامت میں سے پرسوں ایک آپ نے علامت پڑھی تھی، لان آخر حاضر امت اولہ، پھر بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔
ہماری پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس امت کے آخری طبقے کو امت کے پہلے طبقے سے جوڑو تاکہ امت کا تسلسل قائم رہے، توارث قائم رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے اور پہلے دور کے آدمی، بعد دوسرے لوگ چھوٹے اور بعد کے دور کے آدمی ہیں۔ پہلے اور بعد کے دور کے لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ براہ راست مجھ سے سبق پڑھ رہے ہیں، آپ براہ راست مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں کسی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا میں کیا کر رہا ہوں، جو 2 دن بعد آئے انہوں نے دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پورے مرکز کے اعمال اور معمولات سمجھ آ رہے ہیں۔ لیکن میں دنیا سے چلا جاؤں، آپ نے مجھ سے پڑھا، اگلے والے بات آپ سے نقل کریں، اس کے بعد والے آپ سے نقل کریں، یہ جو میرے اور 5ویں طبقے کے درمیان 4 قسم کے بندے ہوں گے، جب یہ نقل کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا یہ درمیان میں 4 بندے کس قسم کے ہیں، عادل ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، کیسے ہیں۔ اب اگر یہ ٹھیک ہے تو سند مستند ہے، اور اگر یہ کمزور ہے تو سند کمزور ہے، مسئلہ ثابت ذرا مشکل سے ہوگا۔ لیکن یہ جو لوگ موجودہ دور کے ہیں ان کو سند کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سندات کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحابہ کے دور کے آدمی تھے، انہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، تعامل دیکھا ہے، توارث دیکھا ہے، کہ اس دور میں اعمال کیا ہوتے اس کو دیکھا ہے۔ اس لیے احناف کا مسئلہ سند کا نہیں ہے، احناف کا مسئلہ تعامل اور توارث کا ہے، اور بعض لوگوں کا مسئلہ سند کا ہے، چونکہ بعد کے ہیں نا، ان کے اور پہلو کے درمیان واسطے ہیں، اور احناف اور پہلو کے درمیان واسطے کم ہیں، تو وہاں سند کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ہم نے پہلے والوں سے بعد والوں کو جوڑنا ہے تاکہ درمیان میں انقطاع نہ ہو اور تسلسل کے ساتھ ہمارے اعمال ثابت ہوتے رہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ ان کے دلائل ہمارے ذمہ نہیں ہیں، ان کے دلائل اوروں کے ذمہ ہیں اور ہم ڈال اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ مثلا رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک مسئلہ ہے تراویح کا، ہم تراویح پڑھتے ہیں 20، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں 20 رکعت تراویح پر دلیل کیا ہے، جبکہ یہ دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ 20 رکعت تراویح تو تسلسل سے آ رہی ہے نا، جو اس کے چھوڑ کر نیا مسئلہ پیش کریں گے تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی، ہمارے ذمہ نہیں ہوگی۔ نہ سمجھ آئے تو میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ اس مدرسے میں آئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، یہ مدرسہ کس کا ہے؟ بتاؤ آپ، اور یہ سارے بیٹھے ہیں میرے سمیت، مدرسہ کس کا ہے؟ اونچی آواز سے کون؟ میرا ہے۔ یہ آپ نے کاغذ دیکھے، کوئی رجسٹری دیکھی ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں میرا مدرسہ؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اختیارات دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بندہ اٹھ کر کے یہ مرکز میرا ہے تو آپ ثبوت مجھ سے مانگو گے یا ان سے؟ بھائی ہم 10 سال سے دورہ تحقیق المسائل کے لیے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مسئلے پر ہی ہے، تو آپ کا مدرسہ ہے تو آپ ثبوت پیش کرو۔ ان میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ مدرسہ میرا ہے اور تم مجھے کو اچھا اساجی ثبوت پیش کرو، اب پتہ چلے گا نا۔ 20 سال سے تو آپ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اب پتہ چلے گا۔ مدعی اسے کہتے ہیں جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مدعی۔ مدعی کسے کہتے ہیں؟ جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے، اس سے پروف اور ثبوت مانگتے ہیں۔ تو ہمارا دین تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، ہم سے دلیلیں نہ مانگو، جو تسلسل سے آنے والے مسئلے کے خلاف مسئلہ پیش کرے دلیلیں اس سے مانگی جاتی۔ یہ آپ کو اصول ذہن میں آ جائے تو بہت سارے معاملات پہ آپ دلائل سے مستغنی ہو جائیں گے، دلائل کی آپ کو حاجت نہیں پڑے گی،
اور آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ